بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے جو ہے وہ تجوید کا جو سبق شروع ہو گیا ہمارا جماعت القرآن کا، اور اس میں ہم نے صفات لازمہ کے متعلق پڑھا تھا، اور صفات لازمہ میں سے ہم نے جو پہلی چار صفات تھی ان کو ہم نے پڑھا تھا: ہمس، جہر اور شدت اور رخوت۔ یہ ہم نے جو ہے وہ چار صفات پڑھی تھی۔ آج ہم نے جو ہے وہ مزید چار صفات جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس میں سے آگے ہے ہمس اور جہر ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آتی ہے ہمزہ، شدت اور رخوت، ٹھیک ہے جی۔ اور حمزہ، شدت، رخوت ہم چاروں پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہے استعلاء اور استفال، ٹھیک ہے، اور اطباق اور انفتاح۔ یہ ہم نے جو ہے وہ چار جو ہے وہ صفاتیں پڑھنی ہم نے۔ تو آپ لوگوں نے یاد کیا سبق؟ یہ جو ٹیبل تھا، اس میں یہ جو آپ نے حروف یاد کرنے تھے، یاد کیے آپ سب نے؟ ہمس میں فحصہ شخص سکت آتے ہیں، اجد کا کتبت آتے ہیں، حصہ زختن آتے ہیں، صادہ تازہ آتے ہیں۔ یہ یاد کیا آپ نے حروف؟ کہ آج جی بھی نہیں؟ استاد محترم کوشش تو کی ہے کافی، لیکن یہ ویسے کافی مشکل ہے، اتنی مشکل تو جلدی نہیں ہے، دماغ پہ نہیں کرتے۔ نہیں مشکل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں، وہ تو مشکل تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب بہت لمبی لائن ہوتی، پھر آپ کہتے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ لائن ہے، چھوٹی سی لائن ہے، اس کو یاد کرنا کیا مشکل ہے؟ نہیں، ایک یاد ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس سے مطالعہ کہ یہ کس چیز میں آتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ مطلب حمس میں تو ابھی چلو یہ تو صحیح ہے، فاس سا شخص سکت یہ تو آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو بندہ سوچتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کون سے ملانا ہے، تو وہ تھوڑا سا میرے خیال میں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی جو ظاہر ابتدا میں نہیں تھوڑا سا مشکل دیکھیں، جیسے آپ کو یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا ہم فاستہ و شخص سکت ہے تو یہ شدت کے ساتھ عجز و غضب تو ہے، اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا نا، اتنا تو یاد کر لینا۔ جی یہاں یہ پر میں تو اسی صرف طرح۔ یہاں پر تو صرف اتنا ہی مقصود ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ یاد ہے انشاءاللہ۔ جی، یہاں تک جو ہے وہ تو اتنا ہی مقصود ہے، اور اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا، جس کے بعد جی دوبارہ جب آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں یہاں پر بھی دوبارہ دوبارہ وہ آئیں گے۔ جی، تو ہمس میں آ گیا فحصہ و شخص سکت، اس کے بعد شدت میں آ گیا جدو کا قطب۔ اب ہمارے اس کے بعد جو ہے ایک تو توسط پڑھ رہے تھے، اس میں لن عمر تھا۔ اب آگے جو ہماری جو صفات ہے وہ ہے پانچویں، اور پانچویں ہماری صفت ہے وہ ہے صفت استعلاء، اور چھٹی ہماری صفت ہے وہ کون سی ہے؟ استفاد استفال جب یاد نہیں ہوگا نا تو پھر استفعال ہی نکلے گا، استفعال نہیں نکلے گا۔ پہلے نام یاد کرنے کے لیے الگ سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا، پھر اوپر بھی نام اس کے گزر چکے ہیں، ابھی بھی جو استفعال بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی یاد نہیں کر کے آئے ہو۔ جی استفعال ہے، آئین نہیں ہے درمیان کے اندر۔ اچھا جی، تو آج ہم نے پڑھنا ہے استعلاء۔ استعلاء کا معنی ہے بلند ہونا۔ تو اس کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے کہ جن حروف کے اندر جو ہے یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ۔ اور ان حروف کو ادا کرتے وقت جو اقصی لسان ہے، اقصی لسان کیا تھی بھائی؟ اقصی لسان کسے کہتے ہیں؟ گلے کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف ہو۔ اقصی لسان پوچھ رہا ہوں زبان کی جڑ استاد۔ میں، زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ پوچھ رہا ہوں میں، اقصی حلق نہیں پوچھ رہا بھائی، گلے کا نہیں پوچھ ہاں رہا، ہاں اقصی صحیح۔ لسان پوچھ رہا ہوں، زبان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ جی، تو اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، تو یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت جو زبان کی جڑ ہوتی ہے وہ اوپر تالو کی طرف جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ان حروف کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو اس میں کس صفت کا خیال رکھنا ہے کہ زبان کی جڑ کو کیا کیا کہاں پر کیا کیا کرنا ہے زبان کی جڑ کے ساتھ؟ تالوں کی طرف اٹھ جاتی۔ جی، اٹھ جاتی نہیں ہے، اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زبان کی جڑ کو ہم نے تالو کی طرف اٹھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم تالو کی طرف اٹھائیں گے تو اس کا اثر کیا نکلے گا؟ یہ موٹے حروف ہو جائیں گے۔ جی، پھر حرف جو ہے وہ موٹے جو ہے وہ ادا ہوگا، پر ادا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟
جی جی صفت استعلاء میں کیا ہوتا ہے، حروف جو ہے وہ ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ حرف جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، موٹا ادا ہوتا ہے. جیسے خا ہے تو اخ، اخ، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اس، از، اور اغ، اور اط، ٹھیک ہے، اور اق، اور اغ. تو یہ حروف ہیں جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یعنی موٹے حروف ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت آپ کو زبان کی جڑ کو اوپر جو ہے وہ تالو کی طرف جو اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں خالدین، خالدین، ٹھیک ہے. تو خالدین میں جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے وہ ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو زبان کی اوپر جڑ کی کو طرف. تالو کی طرف اٹھانا پڑے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ حرف جو ہے وہ موٹا ادا ہوگا. تو خالدین، خالدین، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ضاد ہے، اسی طریقے سے غین ہے، اسی طریقے سے طا ہے. تو ان کو بھی جو ہے وہ اگر آپ نے ادا کرنا ہے اور اس کی صفات کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب ہندی یہ میں ہوگا بتا کہ رہے ہیں پھر مجھ آپ سے، کو آپ نے موٹا بولے جو کیوں ہے. نہیں؟ مائک بند کرو عزیز الرحمان، مائک بند کرو عزیز الرحمان. جی جی جی، تو ان کو ادا کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا، زبان کی جڑ کو جو ہے اٹھانا پڑے گا. جیسے جو ہے ولا یحض، ولا یحض علی طاع، طاع، ٹھیک ہے جی. اور مصلین، مصلین، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عن صلاتہم، عن صلاتہم. تو ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اٹھانا ہوتا ہے. اس کے جو مد مقابل جو صفت آتی ہے وہ استفعال ہے. تو استعلاء کا معنی تھا بلند ہونا، جبکہ استفعال کا مطلب ہوتا ہے نیچے رہنا، پستی چاہنا. تو مطلب جب ہم نے اوپر جو پڑھا کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہوگا، اور اس میں کیا کرنا ہوگا کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہیں اٹھانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ اس کے علاوہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حروف صرف موٹے ہوں گے، اس کے علاوہ پھر کوئی بھی حرف جو ہے وہ موٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا بھائی، سمجھ میں آئی بات کی؟ یعنی باقی تمام حروف جو ہے وہ سادہ طریقے سے پڑھے جائیں گے، موٹے جو ہے وہ نہیں ادا ہوں گے. تو یہ دو صفت جو ہے وہ بالکل آسان تھی ہیں. تو صفت استعلاء کے اندر حروف کو جو ہے وہ ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اٹھانا ہوتا ہے، اور صفت استفعال میں جو ہے وہ حروف کو ادا کرتے وقت باقی کسی میں بھی زبان کی جڑ کو نہیں اٹھانا ہوتا، جس کی وجہ سے باقی سارے حروف جو ہے وہ باریک ادا ہوتے ہیں. اور جبکہ زبان کی جڑ کو اٹھانے کی وجہ سے یہ جو 7 حروف ہیں یہ موٹے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی، سمجھ میں آ گئی یہ دونوں صفات؟ جی استاد. باقی بھی بتائیں. جی جی جی. اس کے جی جی بعد ہے جی اطباق. اس کے بعد ہے اطباق. اطباق جو ہے یہ بھی دونوں بالکل آسان ہے، جس طرح اوپر والی تھی یہ بھی دونوں جو ہے وہ اسی اوپر سے ملتی جلتی ہیں. اطباق، اطباق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، لپٹنا، ڈھانپ دینا. ٹھیک ہے، ملنا، ہی سارے جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں. تعریف: جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ ہے، یعنی زبان کا بیچ کا مطلب زبان کا جو درمیان ہے وہ اوپر تالو سے جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس میں جو ہے جو زبان کا درمیان جو ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے، کہ جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف جو ہے وہ خوب موٹے ہوتے ہیں. آئی سمجھ بھائی؟ تو اس میں کیا ہوگا، اس میں جو ہے وہ جو اوپر حروف مستعلیہ آپ نے پڑھے تھے، تو دیکھیں یہ حروف جو تھے وہ حروف مستعلیہ جو آپ نے پڑھے تھے ان میں بھی تھے. دیکھیں صاد، ضاد، طا، ظا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ صاد ہے، یہ ضاد ہے، یہ طا ہے، یہ ظا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو صفت ہے یہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ یہ حروف جو ہے موٹے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو حروف ہیں، یہ جو حروف موٹے ہیں، ان میں سے بھی جو 4 حروف ہیں وہ باقی جو ہے وہ خا ہے، غین ہے، ٹھیک ہے، یہ جو قاف ہے،
اس سے بھی زیادہ کون کون سے حروف زیادہ موٹے ہوں گے؟ صاد 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 زاد طا طا ظا. ظا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے موٹے ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اور زیادہ جو ہے وہ صفت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اس میں صرف جو ہے وہ زبان کی جڑ کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا تھا، اس میں جو ہے وہ زبان کے تالو کو بھی جو ہے وہ کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، زبان کے درمیان کو بھی کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اوپر تالو کے ساتھ جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو حروف ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، یہ حروف جو ہے وہ غین، خا اور قاف، ٹھیک ہے جی، ادا کریں ذرا، قاف، ذرا بولیں ذرا قاف، قاف اس میں قاف صرف اس میں آپ کی زبان کا درمیان کو تعلق کے ساتھ لگا جی استاد جی قاف لگا کوئی قاف نہیں لگا نا، نہیں لگتا قاف لیکن نہیں صرف لگا، آپ نے نہیں زبان لگا. کی جڑ کو اٹھایا تو حرف موٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جی. اب جی ذرا اضاعت کریں، صاد، صاد، صاد 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 پہلے آپ کا زبان صاد. کا تعادل لگتا ہے، پھر جب آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ جی جو جی. حروف ہیں جی استاد یہ جو ہے وہ خا، غین اور قاف سے زیادہ جو ہے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ سات کے ساتوں حروف موٹے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ آپ نے جو جی مجموعہ استاد ہے خصہ، ضغط، قز، یہ جو 7 حروف ہیں یہ ساتوں کے ساتوں موٹے ہوں گے، لیکن ان میں سے بھی جو ہے وہ 4 حروف ہیں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ موٹے ہوں گے صفت اطباق جو ہے کی وجہ سے، سمجھ آ گئی بات کی؟ جی استاد جی جی، آگے دیکھا فائدہ، یہ حروف مطبقہ ہم نے صفت استعلاء میں بھی پڑھ لیے، مگر یہاں پڑھنے سے معلوم ہوا کہ یہ غین، خا، قاف سے زیادہ موٹے ہوں گے۔ آگے ہے صفت انفتاح، انفتاح کا معنی کھلنا، کشادگی، کشادگی، تو تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا بیچ اوپر تالو سے جدا رہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، یعنی کہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ زبان کا بیچ جو ہے وہ تالو کے ساتھ لگے گا، اور باقی میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا بیچ جو ہے وہ اوپر تالو سے جدا رہے گا، ٹھیک ہے، خاص زبان کی جڑ تالو سے لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ جو ہے وہ اگرچہ بعض حروف میں زبان کی جڑ اٹھے یا نہ اٹھے اس کا تعلق نہیں ہم کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو زبان کا جو درمیان ہے وہ جو ہے وہ اوپر تعلق کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، جیسے کہ قاف کو دیکھ لیں، اب دیکھیں قاف جو ہے وہ اب اس کا زبان کی جڑ تو اوپر اٹھ رہی ہے کہ نہیں اٹھ رہی، تعلق کے ساتھ کی طرف اٹھ رہی ہے نا، جی استاد لیکن زبان کا بیچ، زبان کا درمیان تو نہیں نا اٹھ رہا، تو اس وجہ سے قاف جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا کہ نہیں داخل ہوگا انفتاح کے اندر، جی جی. ہوگا نا داخل، ہاں جی. ٹھیک ہے، تو یہی بتا رہے ہیں کہ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں جن کی تو وہ جو ہے ان میں زبان کا بیچ جو ہے اوپر تالو سے جدا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارے حروف جو ہے وہ انفتاح جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ منفتحہ میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی آسان سی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مثال لے لیں، جیسے فتحت، فتحت میں دیکھ لیں یہ جو ہم تا کو ادا کر رہے ہیں، اچھا اس میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے مخرج، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مخرج، ایک ہوتا ہے جو ہے وہ صفت، تو ہم جو ہے یہاں پر ہم صفات کے متعلق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پر جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا خا جو ہے وہ خا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے وہ کیا نام اس کا زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو سے لگ رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ قاف ہے اس میں بھی زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے، لگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں لگ رہی ہوتی، اسی طریقے سے ہم جی نے پڑھا تھا کہ کاف جو ہے، کاف، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ کوے قریب منہ کی طرف اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، جی استاد پڑھا تھا نا، تو اس کا یہ جی مطلب جی نہیں ہے، وہ تھا مخرج، اور یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں صفت، اس میں جو ہے وہ پوری زبان کو جو ہے زبان کی جڑ کو جو ہے اوپر تالو کی طرف جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ صفات ہے، اس کو آپ دونوں نے جو ہے وہ مکس نہیں کرنا، تو یہ جو ہم نے 4 صفات پڑھی ہے یہ بالکل آسان تھی بنسبت اوپر والے جو ہم نے پڑھے تھے ہم، جار، شدت اور رخوت کے، یہ بالکل آسان ہے، اس میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا ایک استفال پڑھی اور استعلاء پڑھ لی اور استفال پڑھ لی، استعلاء میں ہم نے پڑھ لیا کہ زبان کی جڑ کو جو ہے اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے جس سے جو ہے وہ خصہ، ضغط، قز، یہ 7 حروف ادا ہوں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف
جتنے بھی حروف کو ہم ادا کریں گے اس میں ہم زبان کی جڑ کو جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ کاف کو جو ہے وہ ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھانا, کیونکہ وہ تو تا کا مخرج ہے, مخرج تو وہ ویسے کا ویسے رہے گا, اس کے علاوہ جو ہے وہ زبان کی جڑ کو اٹھانے کی بات ہو رہی تھی. تو لہٰذا وہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کیا ہوں گے, کیا ہوں گے بھائی سارے باقی منفتح. منفت کہاں استفال کہلائیں گے, مطلب باریک ہوں گے. جی جی ٹھیک ہے, وہ سارے باقی سب کیا ہوں گے, باریک ہوں. باریک ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے پڑھا اطباق اور انفتاح. اطباق میں ہم نے پڑھا کہ اس میں جو زبان کا بیچ ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ جو ہے وہ مل جاتا ہے, جس کی وجہ سے حروف کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ موٹا پن ظاہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو وہ حروف ہم نے پڑھے تھے کہ وہ 4 ہیں, اور وہ انہی میں سے ہیں جو ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے, یعنی جو استعلاء کے اندر ہم نے جو حروف پڑھے تھے خص ضغط تنقیص, انہی میں سے 4 حروف آ جائیں گے, صاد, ضاد, طا اور ظا. ٹھیک ہو گیا. یہ 4 حروف جو ہے وہ اطباق کے اندر آ جائیں گے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب میں جو ہے وہ زبان کا درمیان جو ہے اوپر تالو کے ساتھ نہیں ملتا, تو وہ باقی سارے حروف جو ہے وہ کس میں داخل ہو جائیں گے, انفتاح میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ٹھیک ہے. جی تو استاد. اب آپ نے جو ہے وہ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ 7 حروف ہیں, یہ جو ان چاروں صفات کا جو آج خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی 7 حروف جو ہے وہ موٹے ہوں گے, اور ان میں سے 4 حروف جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ موٹے ہوں گے, اور باقی تمام حروف کیا ہوں گے, باریک ہوں. باریک ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی چلے جی, تو آپ نے جو ہے وہ ان چاروں صفات کو بھی جو ہے وہ یاد کر کے آنا ہے, اور ان چاروں صفات کے اندر جو حروف آ رہے ہیں ان کو بھی یاد کر کے آنا. تو اب آپ کو دوبارہ جو ہے وہ یاد کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ خود ضغط تنقیص کو آپ یاد کر لیں, اور صاد ضاد طا ظا کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ حروف بھی یاد کر کے آنے ہیں, اور ان صفات کے جو ہے وہ نام بھی یاد کرنے ہیں, اور ان کے اندر جو تعریف لکھی ہوئی ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ صفت استفعال کے اندر ہم کیا کرتے ہیں. ہم اس میں جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ یعنی کہ زبان کی جڑ کو جو ہے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں, اور صفت استفعال میں ہم کیا کرتے ہیں, زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہیں اٹھاتے ہیں. صفت اطباق میں کیا کرتے ہیں, زبان کے درمیان کو جو ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ ملاتے ہیں, اور صفت انفتاح میں کیا کرتے ہیں, زبان کے درمیان کو اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کو اس طریقے سے یاد بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ بھی یاد ہو جائے گا. یہ تو آنے ساتھیوں کو تو میرے خیال سے کلاس میں یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ہو گیا نا. بس اس کو جو ہے مزید پختہ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے انشاءاللہ. وہ آپ لوگوں نے جو ہے مزید پڑھنا ہے, اور اس کے بعد اسی طریقے سے جو اوپر کی جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا وہ بھی آپ کو ذہن میں جو ہے وہ بھی ابھی مستحضر ہے. اسی کو اگر آپ آج پھر جو ہے وہ اگلے سبق کے ساتھ ملا کر اوپر والے کو پڑھیں گے تو وہ اور مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ 8 صفات کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمس, جہر, شدت, رخوت, اور استفال, اور استعلاء اور استفال, اور اطباق اور انفتاح. ٹھیک ہے, یہ 8 صفات ہو گئی. ان 8 کو جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے, اور ان 8 کے اندر جو حروف پڑھے تھے کہ ہم نے پڑھا تھا, پہلا تھا ہمس. ہمس ہم نے پڑھا تھا کہ فحسہ شخص سکت. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے پڑھا ہم جہر شدت. شدت کے اندر ہم نے پڑھا اجدو کا قطبتو, اور پھر ہم نے جو ہے اسی کے درمیان میں توسط آتی تھی, اس میں ہم نے پڑھا لن عمر. اس کے بعد جو ہے وہ استعلاء پڑھا. استعلاء میں تھا زبان کی جڑ کو اٹھانا, تو اس میں خصہ ضغط انقذ تھا. اور اس کے بعد آگے آتا ہے اطباق. اطباق میں جو ہے وہ اسی جو ہے وہ استعلاء میں سے ہی جو ہے وہ 4 حروف تھے, صاد, ضاد, طا, ظا. سمجھ آئی؟ تو یہ 8 صفات کو جو ہے وہ یاد کر لیں اچھے سے. چلے جی بھائی, سبق مشکل تو نہیں تھا؟ نہیں، آسان تھا.